حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی مکمل داستان۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور عرب کے شمال مغربی علاقوں میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی طاقت، وسائل اور تعمیراتی صلاحیتوں میں مشہور تھی۔ انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر شاندار گھر اور محل بنائے تھے۔ قوم سمود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضلہ سے نوازے جانے کے باوجود ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی میں ملوث ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا، لہذا اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود۔ لیکن قوم سمود کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام سننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے مادی وسائل، طاقت اور بتوں پر انحصار کرتے تھے۔ قوم کے بڑے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ وہ یقین کریں۔ اونٹنی کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ قوم کے سرداروں کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اونٹنی کو ایک چٹان سے نکالا جو حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت تھا۔ قرآن کریم میں اس معجزے کا ذکر اس طرح ہے، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرنے کھانے پائے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سورۃ ہود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ کی خاص نشانی ہے اور اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے ایک دن پانی پیتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ نافرمانی اور اونٹنی کا قتل۔ شروع میں قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لی اور اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد قوم کے سرداروں نے اپنی نافرمانی کی راہ اختیار کر لی۔ انہوں نے اونٹنی کو ایک خطرہ سمجھا اور اس کی ہلاکت کی سازش شروع کر دی۔ 9 بدبخت افراد نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور بالاخر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ قرآن میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے، پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچی کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ کا عذاب۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور عذاب کی دھمکیوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی، لیکن وہ توبہ کرنے کے بجائے ان کے خلاف مزید سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر ایک زبردست اور خوفناک چیخ کا عذاب نازل کیا۔ زمین لرز گئی اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کو پسند کرنے کے بجائے اندھے پن کو اختیار کیا، پھر انہیں ایک ذلت دینے والی آفت نے پکڑ لیا اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورۃ حم السجدہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے، لیکن قوم سمود مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی کے بعد ان کے مردہ جسموں اور ویران گھروں کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا، پس صالح نے ان سے منہ موڑا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف۔ یہ کہانی ایک عظیم سبق ہے کہ جو قوم اللہ کے احکامات کو جھٹلاتی ہے اور معجزات کا انکار کرتی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔